انہوں نے اپنی ایک تحریر میں یعنی بعض رسائل میں یا کہہ لیا جائے اپنی بعض تحریر میں انہوں نے فرمایا لا بد للمفتی المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله. کیا فرمایا کہ مفتی جو تقلید کرنے والا ہو یعنی جو تقلید کرتا ہے یعنی وہ مفتی جو کہ مقلد ہو اصل میں اس کے لیے ضروری ہے ان یعلم کہ وہ جانے اس کی حالت کو یا اس کے تمام اس شخص کی یعنی یہاں پر مراد من سے مراد وہ فقیہ یا وہ شخص ہے ٹھیک ہے اس کی حالت سے واقف ہو جس کے قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے من یفتی بقولی ٹھیک ہے جس کے قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے اس فقیہ کی حالت سے واقفیت کیا ہے ایک مفتی جو کہ مقلد ہو اس کے لیے لازمی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہو گیا ترجمہ. ولا نعنی بذلك معرفته باسمه اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا نام یعنی اس کی معرفت اس کے نام کے ذریعے و نسبہ یا اس کا کیا ہے نسب و نسبتہ الی بلد من البلاد یا کیا ہے کسی خاص شہر مخصوص علاقے سے اس کا تعلق جاننا ہے. جو یہاں علم کا لفظ استعمال ہوا ہے ان یعلم کہ جانا جائے یا وہ جانتا ہو ایک مفتی تو اس سے مراد جاننے سے یہ نہیں ہے کہ اس فقیہ کے نام کو جانے اس کے نسب کو جانے اس کا تعلق یا اس کا علاقہ کس علاقے سے ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے. اب آگے اس کی تفصیل ہم کریں گے ابھی ولا نعنی بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته الى بلد من البلاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کیا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نسب یا کسی خاص علاقے سے تعلق اس کا جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے. اذ لا يسمن ذلك ولا يغني یہ ایک عربی کا مقولہ ہے. اس کا مقولہ ہے عربی مقولہ ہے ہاں عربی کا مقولہ ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے لا یسمن ذالک ولا یغنی یعنی لا یسمن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ موٹا نہیں کرتا ٹھیک ہے. لغوی معنی اگر آپ کریں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا لا یسمن یہ موٹا نہیں کرتا ولا یغنی کا معنی ہوتا ہے یہ کفایت نہیں کرتا یہ فائدہ نہیں پہنچاتا. تو یہ محاورہ جو ہے یہ عربی زبان میں اس چیز کے استعمال کے لیے ہوتا ہے جو بالکل بے فائدہ ہو. کیا ہو؟ بے فائدہ ہو نہ جسمانی فائدہ دے اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی کفایت کرے تو وہاں پہ جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی یہ محاورہ. فقہ میں جو کہ محاورہ جو ہے استعمال ہے اس کا معنی جی قرآن بھی استعمال ہوا ہے جی ہاں ایک منٹ بتا رہے ہیں قرآن میں بھی فقہ میں جی فقہ میں جو ہے یہ محاورہ بھی فائدہ اعمال یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ نہ دنیا میں فائدہ دے اور نہ ہی کیا آخرت میں ٹھیک ہے. اور بھی اس کی مثالیں جیسے کہ کہی جاتی ہے جیسے بلا ضرورت ٹھیک ہے فضول افعال جیسے فضولی خرچی بے مقصد گفتگو وغیرہ اور عبادات غیر مشروعہ اس طریقے سے جو محاورات بولے جاتے ہیں جیسے بدعات جو نہ ثواب کے ذریعہ ہوتے ہیں اور نہ ہی روحانی ترقی کے. قرآن کریم میں بھی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مفہوم جو ہے آیت سے کچھ ملتا جلتا ہے جو کہ اس طریقے سے کوئی آیت ہے نا فی شجرۃ زقوم طعام الاثیم جی لا یسمن ولا یغنی من جوع ہاں لا یسمن ولا یغنی کر کے ہے جی یہ کہ یہ کھانا نہ پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے ٹھیک ہے. ہاں تو یہ استعمال ہوتا ہے عربی کا محاورہ ہے تو یہاں پہ وہی معنی مراد اس طور پر ہے کہ یعنی بے فائدہ ہے یعنی اس کا مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی. تو یہ بتا دی کہ اس کا کوئی فائدہ اس سے کیا ہے نہیں ہے بلکہ کیا مقصود یہاں پہ ہے بل معرفتوں کی روایہ و درجتوں کی روایہ درایا بلکہ مقصود یہاں پہ ہے کہ اس کا علمی مقام روایتاً اور اس کا فقہی
یعنی اس کی فقہی مہارت درایتن کیا ہے جانا جائے. سمجھ میں آیا؟ معرفتہ فی الروایہ درجتہ فی الدرایا کہ اس کا علمی مقام کیا ہے روایتن و درجتہ فی الدرایا اور اس کی کیا ہے فقہی مہارت درایتن جانا جائے. وطبقتہ من طبقات الفقہاء ٹھیک ہے اور یہ بھی کہ وہ فقہا کے کس درجے سے تعلق رکھتا ہے یعنی اس کا طبقہ جو ہے اس کا درجہ جو ہے فقہا کے طبقات و درجات میں سے کون سا درجہ ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. اب کیوں جاننا ضروری ہے ابھی ترجمہ پہ دھیان دیجیے پھر ہم تھوڑی تشریح کریں گے. ویسے بھی تشریح کرنے کی حاجت تو ہے نہیں ویسے بھی بات واضح ہے اور یہ بصیرت جو ہے اس لیے ضروری ہے کیوں لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَافِيَةٍ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْقَائِلَيْنِ المتخالفين ٹھیک ہے قائلین متخالفین تسنیہ ہے ٹھیک ہے یہ تاکہ کیا ہے مخالف اقوال جو ہیں یا مخالف جو اقوال پیش کیے گئے ان کے اندر کیا ہے مکمل بصیرت حاصل ہو لیکون اعلی بصیرت وافیہ تاکہ مکمل بصیرت حاصل ہو کیا ہے جو مختلف قول کے درمیان یا یوں کہہ لیا جائے کہ مخالف اقوال کی مابین تمیز کرنے میں ٹھیک ہے وقدرت کافیہ فی الترجیح بین القولین المتعارضین اور کیا ہے متعارض جو اقوال ہیں ان میں کیا ہے مضبوط ترجیح دی جا سکے. ٹھیک ہے یہ ہو گیا ترجمہ. یہ بصیرت کیوں ہے تاکہ کیا ہے مخالف جو اقوال ہیں ان میں کیا ہے درست تمیز کی جا سکے اور جو متعارض اقوال ہیں ان میں کیا ہے مضبوط ترجیح دی جا سکے. یہ بات ہو گئی. اب اس میں جو ہے ابن کمال بادشاہ نے اپنے اس قول کے اندر ایک اہم اصول کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مفتی جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے جس فقیہ کے قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے جس فقیہ کے قول پر فتویٰ وہ دے رہا ہے اس کی کیا ہے علمی حیثیت اس کی قابلیت کا اندازہ اسے ہونا چاہیے. یہ صرف ظاہری معلومات جو کہ نام نسب یا علاقہ شہر پر مبنی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ کیا ہے اس کی علمی صلاحیت اور درایتاً کیا ہے اس کے فقہ میں مہارت یہ کیا ہے اس کے لیے جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی. تو اس میں جو ہے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا مفتی جو ہے مفتی کے لیے اس کی فقیہ کا نام یا نسب یا علاقہ جو کہ منع کیا گیا ہے تو کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کیا اس کا نام یا نسب یا علاقہ اس فقیہ کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفتی کے لیے ان ظاہری معلومات کا علم ہونا کیا ہے ضروری نہیں ہے. کیوں اس لیے کہ اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے فقیہ کی علمی بصیرت مہارت ٹھیک ہے درایت اور فقہ میں کیا ہے اس کا مقام جاننا ہوتا ہے تاکہ کیا ہے مفتی کو معلوم ہو کہ وہ کس درجے کا فقیہ ہے یا وہ کس درجے کے فقیہ کے قول پر فتویٰ دے رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی. اور جو اس میں لفظ آیا ہے درایتاً اور روایتاً یعنی کہ درایا اور پھر روایہ تو روایت اور درایت سے مراد کیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو روایت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ وہ علمی معلومات ہیں جو ایک فقیہ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کی ہیں یعنی اس کی کیا ہے علمی سند اور مستند علمی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے یہ ہے روایت. اور درایت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس علم کو کیا ہے سمجھنے پرکھنے اور اس پر کیا ہے استدلال قائم کرنے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے ایک مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں پہلوؤں کو سمجھے تاکہ وہ جان سکے کہ اس فقیہ کا قول کس درجے کی استناد رکھتا ہے یا کس درجے کا مقام رکھتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی. اب اس میں پھر نیچے ایک جز جیسے کہ طبقات فقہا کا لفظ آیا ہے اس کے بعد میں تو طبقات فقہا سے کیا مراد ہے
ٹھیک ہے. تو طبقات فقہا سے مراد وہ درجات ہوتے ہیں جو مختلف فقہا کے علمی مقام اور استدلال کی قوت کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں. جیسے کہ مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، مجتہد فی الفتویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مقلد وغیرہ. تو مفتی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس فقیہ کے قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے وہ کس درجے میں آتا ہے، تاکہ کیا ہے وہ متعارض اقوال میں مناسب کیا ہے وہ ترجیح یا درست ترجیح کیا ہے وہ دے سکے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اوپر معلومات بتائی گئی ہے تو کیا یہ بصیرت جو ہے ہر مفتی کے لیے لازمی ہے؟ کیا یہ بصیرت ہر مفتی کے لیے لازمی ہے؟ تو اس کا جاننا بالکل ہر مفتی کے لیے کیا ہے جو تقلید کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے یہ بصیرت لازمی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مخالف جو اقوال ہیں ان میں کیا ہے درست تمیز کر سکے اور متعارض جو اقوال ہیں ان کے اندر کیا ہے مضبوط ترجیح دے سکے. اگر مفتی کو یہ بصیرت نہ ہو تو وہ غلط فیصلے کا شکار ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی یہ بات ہو گئی. اب پھر آگے جو ہے پھر آگے جو ہے یہاں سے طبقات فقہا. جی عرض یہ کر رہا تھا حضرت، یہاں پہ ایک چیپٹر مکمل ہو گیا حضرت. مختصر الفاظ میں پورے چیپٹر کا ایک بار خلاصہ سے بیان کر دیجیے. چیپٹر کا پورا خلاصہ. عدم جواز العمل والافتاء بالمرجوح ہے نا؟ جی 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 ایک منٹ. نہیں ہلّا کیجیے بیٹا. تو اس چیپٹر میں جو ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے اوپر جیسے کہ راجح اور مرجو، پھر اس کے بعد میں آداب مفتی کچھ بتائے. تو اس عنوان کا خلاصہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فقہ اسلام میں جیسے کہ مرجو سے مراد وہ رائے یا قول ہوتا ہے جو کہ دلائل کی قوت یا علماء کی اجماع کے اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس اصول کے تحت ایسے رائے پر عمل کرنا یا اس کی بنیاد پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شرعی احکام میں مضبوط اور راجح جو کہ مضبوط ہو یعنی دلائل کو ترجیح دی جاتی ہے. اس کا مقصد شریعت کے احکام کو زیادہ مضبوط اور مستند بنیاد پر قائم رکھنا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ عدم جواز العمل والافتاء بالمرجوح. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یوں بھی کہہ سکتے کہ ہاں بغیر ایک مفتی کے لیے یہ ساری چیزوں کے لیے ان ساری چیزوں کی بصیرت اور جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ اگر مخالف اقوال آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا دو قول ایسے ہیں جن کے اندر تعارض ہے، تو ان میں کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر غور و فکر کیے ہوئے وہ فتویٰ دے دے اس پہ. ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے جب تک کہ وہ ترجیح نہ دے لے راجح قول سے اس وقت تک اس پر فتویٰ نہ دے. اس چیز کا خیال اسے ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ دوسری بات یہ کہ آخر میں جو یہ بتایا راجح مرجوح اوپر ہے، پھر اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بات تو واضح آئی ہے. ٹھیک ہے، مفتی مخبر بالحکم ہوتا ہے، قاضی ملزم بالحکم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد میں نیچے یہی بتایا ہے کہ جو مفتی وہ جو کہ اصل میں مقلد ہوتا ہے یعنی تقلید کرتا ہے دوسرے کی یعنی ناقل کی حیثیت سے، تو وہ
नाकल की हैसियत जिससे वो नकल कर रहा है जिस फकीह के फतवे से, उस फकीह के फतवे की जानकारी जरायतन और रिवायतन उसे होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। आई बात समझ में? अब यहां से जो है तबकाते फुकहा से हमने बता दिया कि क्या मुराद है, ठीक है, बात आई समझ में? तबकाते फुकहा से बात समझ में आई, कौन लोग मुराद हैं? देखिए, फुकहा को इल्मी मरातब के एतबार से मुख्तलिफ तबकात में क्या है तकसीम किया जाता है, ठीक है, जैसे कि मुजतहिद फी शरअ होता है, मुजतहिद फिल मज़हब होता है, मुजतहिद फिल फतवा होता है, मुक़ल्लिद है, तो ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। एक मिनट, कोई मैसेज कर रहा है। बातें फुकहा के बारे में बताया जाएगा कि जैसे कि कौन कौन लोग होते हैं इनमें और उनका मकाम क्या होता है, ठीक है, और उनके लिए किन चीजों का जानना जरूरी होता है। तो फुकहा के यहाँ पे जो है तबका शुमार कराए, उनमें से फनक़ूल, तो वो कहते हैं कि इन्नल फुकहा अला सबअ तबक़ात, क्या है फुकहा, क्या है फुकहा के 7 तबक़ात हैं, ठीक है, फुकहा के 7 तबक़ात हैं, ठीक है। तो उनमें से पहला क्या है, तबक़ातुल मुज्तहिदीन फी शरअ, तबक़ातुल मुज्तहिदीन फी शरअ है, ठीक है, यानी इनका नाम है अल मुज्तहिदीन फी शरअ, ये एक तबका हो गया, ठीक है। अब यानी शरअ में मुज्तहिदीन, तो मुज्तहिदीन में कौन कौन आते हैं, तो बता रहे हैं कल अइम्मतुल अरबा, जैसे कि अइम्मे अरबा से मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक है, ये लोग मुराद हैं। वमन सलका मसलकहुम फी तासीस क़वाइदिल उसूल, ठीक है, और वो लोग जिन्होंने उसूल के क्या है कवायद की बुनियाद रखी है, ठीक है। वमन सलका मसलकहुम फी तासीस क़वाइदिल उसूल, यानी जो उनके मसलक पर, यानी जो मसलकहुम, उनसे मुराद अइम्मे अरबा हैं, जो क्या है उनके मसलक पर चले, फी तासीस क़वाइदिल उसूल, उसूल के कवाइद के बुनियाद रखने में, ठीक है, जो उनके मसलक पर चले वो लोग हैं। वह इस्तिंबातु अहकामिल फुरूई अनिल अदिल्लतिल अर्बआ मिन गैर तक़लीदिन लिअहदिन ला फिल फुरू वला फिल उसूल, ठीक है। और क्या है, चारों दलाइल, यानी अदिल्ला अर्बा, यानी कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास, ठीक है, अदिल्ला अर्बा से क्या है वो बराह रास्त फुरूई अहकाम को मुस्तंबत कर सके या किया जाए, मुस्तंबत या इस्तिंबात किया जाए, ठीक है, आई बात समझ में? ये मिन गैर तक़लीदिन लिअहदिन, बगैर किसी के तकलीद के, ना ही फुरू में और ना ही उसूल में, ठीक है, यानी बराह रास्त क्या है, जो अदिल्ला अरबा से मसाइल का इस्तिंबात करे वो क्या है मुज्तहिदीन की शरअ में आएंगे, समझ में आया? तो ये इबारत दरअसल क्या है, मुज्तहिद की शरअ यानी मुज्तहिदीन की शरअ की तारीफ में है, यानी मुज्तहिद की शरअ किसे कहेंगे कि वो अजीमुल मर्तबत फुकहा होते हैं जो बराह रास्त कुरान सुन्नत से मसाइल का इस्तिंबात करते हैं, ठीक है। अब इन मुज्तहिदीन ने क्या है, जिनको तासीस क़वाइद या मुअस्सिस कहा गया, इन मुज्तहिदीन ने उसूल फ़िक़ह के क़वाइद को वज़ा किया, यानी वो बुनियादी उसूल जो अहकाम शरइया को मुस्तंबत करने के लिए क्या है जरूरी है, ठीक है। और ये अइम्मा किराम क्या है, दलाइल अरबा, जो कि कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास से क्या है बराह रास्त, यानी बगैर किसी तकलीफ के अहकाम निकालते हैं, उनके लिए किसी और फकीह की तकलीद जरूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, ये मुज्तहिदीन ना उसूली मसाइल में किसी के मुकल्लिद होते हैं और ना ही फुरूई मसाइल में। इनका जो इज्तिहाद होता है वो क्या है, बराह रास्त, यानी कुरान और सुन्नत, इजमा, कयास से जो इस्तिंबात होता है वो डायरेक्टली यानी
بغیر کسی کے تقلید کے کیا ہے ان کا کام جو مجتہدین کی شرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ مجتہد کی شرح کو کسی اور فقیہ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یا یہاں پہ ایک اشکال یہ ہے کہ مجتہد کی شرح جو ہو تو کیا کسی فقیہ اور تقلید یعنی کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے اسے؟ غلام محمد صاحب. جی حضرت. جو مجتہد کی شرح ہو تو کیا وہ کسی اور فقیہ کی تقلید نہیں کر سکتا ہے؟ مجتہد کی شرح جی نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مجتہد کی شرح کا جو مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اصول اور فروع دونوں میں براہ راست اجتہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. براہ راست کیا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے. اسے کسی دوسرے فقیہ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہ یہ کہ اصول فقہ کی جو تاسیس یعنی ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے، جو اوپر ہم لوگوں نے پڑھا کہ اصول فقہ کی تاسیس یعنی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسیس قواعد الاصول، تو کیا یہ ضروری ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ ہاں اس کا ہونا ضروری ہے. اصول فقہ کی تاسیس کی بنیاد ہے کہ لا حول ولا قوت جس پر مجتہد کیا ہے اپنے اجتہاد کو قائم کرتا ہے بغیر اصول کے، استنباط جو ہوگا اس کا غیر مستحکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بغیر اصول کے کوئی مسائل کا استنباط کرے تو کیا وہ مستحکم ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو تمام فقہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو قول والے اور یہ بات ہو گئی جو کہ تمام فقہا جو مجتہد کی شرح ہوں تو ان کے درجے پر یعنی کس درجے پر ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہوتی کیا تمام جو فقہا ہوتے ہیں وہ مجتہد کی شرح کے درجے میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تمام فقہا جو ہیں وہ مجتہد کی شرح کے درجے میں ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. صرف وہ فقہا جو براہ راست قرآن اور سنت سے مسائل کا استنباط یا استخراج کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی استطاعت ہے جو کہ ادلہ اربع سے براہ راست بغیر کسی کے تقلید کے اگر وہ مسائل کا استنباط اور استخراج اگر کر رہے ہیں یا اس کی استطاعت رکھتے ہیں اور اصول فقہ کی مہارت بھی ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو انہیں مجتہد کی شرح کہا جائے گا. ٹھیک ہے. جی. اور باقی جو فقہا ہوں گے ان کے متبع یا پھر مقلد ہوں گے. ٹھیک ہے. حضرت امام اوزاعی اور امام طبری کے بارے میں جی امام اوزاعی جیسے ہے امام طبری وغیرہ، ان کے متعلق کیا یہ مجتہد کی شرح ہے کہ نہیں؟ یہ تو حضرت ہمارے یہاں کیا بتائیں، یہ تو قول والے اور پریشان کیے ہوئے ہیں. امام طبری اور امام اوزاعی یہ جو ہے ان کا ذکر جو حدیث کے اندر بھی آتا ہے اور فقہ کے اندر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بالکل محدث بھی تھے پلس فقیہ بھی تھے. ٹھیک ہے. اور ان دونوں حضرات کو مجتہد کی شرح کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مگر کیا ہے ان کا مقام اجتہادی مقام سے مختلف انداز میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ امام طبری جو ہیں یہ ایک بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور تاریخ میں بھی ان کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی تفسیر جیسے تفسیر طبری وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. اور فقہ میں انہوں نے اپنا ایک مستقل جو ہے مستقل ان کا ایک مکتبہ فکر جیسے کہ مدرسہ قائم ہوتا ہے جو فقہ طبری کے نام سے جانا جاتا ہے. مگر یہ مدرسہ بعد میں ختم بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کا اشتہار جو ہے قرآن و سنت سے کیا ہے براہ راست تشریح پر مبنی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پہ ان کو مجتہد کی شرح کہا جا سکتا ہے. اور
ان کے جو ہے اور دیگر جو مکاتب فکر سے ہے وہ مختلف آراء جو ہے ان کی رائے مختلف رائے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے امام طبری کو مجتہد مطلق کہا جا سکتا ہے, مجتہد فی الشرع یا مجتہد مطلق کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امام طبری کو. اور امام اوزاعی کیا ہے, ان کے بارے میں بھی ہے کہ فقہی مدرسہ ان کا بھی تو فقہ اوزاعی کہا جاتا تھا, کیونکہ امام اوزاعی کا کیا ہے فقہی اثر خاص طور پر جیسے کہ شام, اندلس, شمالی جو افریقہ جو ادھر ساؤتھ افریقہ کے کیا نام ہے ان کا نارتھ ادھر تو, لیکن بعد میں ان کا جو ہے مکتبہ فکر کیا ہے ان کا بھی جو ہے ختم ہوا, تو وہ قرآن اور سنت اور کیا نام ہے اعمال صحابہ کی بنیاد پہ اجتہاد کرتے تھے, اور اپنے دور میں ایک مستقل یہ بھی کیا ہے مجتہد مانے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ امام طبری اور امام اوزاعی کیا ہے مجتہد کی شرح ہے. ٹھیک ہے, امام طبری کا اجتہاد تفسیر اور تاریخ میں نمایاں رہتا ہے, زیادہ تر تفسیر طبری وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, اور امام اوزاعی کیا ہے فقہ کے اندر بھی ان کے کیا ہے مضبوط پکڑ تھی. ٹھیک ہے, دونوں کے جو مکاتب فکر کے اگرچہ اب باقی نہیں رہ گئے ہیں مگر ان کا علم کیا اثر آج بھی باقی ہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ کہہ سکتے ہیں مجتہد فی الشرع, جی مجتہد فی الشرع یا مجتہد مطلق کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت عرض کچھ یوں تھا کہ ہم یہاں سنتے آئے ہیں, میں نے پڑھا نہیں, لیکن سننے میں آیا ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مابین ایک مرتبہ بحث چڑھ گئی تھی خلف الامام کے بارے میں. یہ حضرت درست ہے کہ کس بارے میں؟ خلف الامام. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, پوری بات ہم سمجھے نہیں. میں نے سنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ چلے گئے تھے, وہاں امام اوزاعی آئے اور کہا کہ آپ کہتے ہو کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں مقتدی کے لیے, اس پر کوئی دلیل دیجیے. تو پھر ان میں اسی مسئلے پر بحث ہوئی تھی, تو پھر امام اعظم نے کہا کہ آپ تو اتنے بیٹھے ہوئے ہو, میں کس سے بحث کروں گا. تو پھر انہوں نے امام اوزاعی کو کہا کہ آپ ہماری طرف سے اس کے ساتھ مناظرہ کرو. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں, آپ نے اپنا سب کچھ سپرد کیا امام اعظم کے حوالے, تو جب آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر سکتے ہو تو ہم کیوں اپنی نماز امام کے پیچھے ان کے حوالے نہیں کر سکتے؟ ایسا سنا ہے حضرت, مگر پڑھا تو کہیں نہیں ہے. ہاں امام اعظم و حنیفہ جو یہ خلف امام یعنی قرات کا جو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس مسئلے پہ امام اعظم و حنیفہ اور امام اوزاعی کے درمیان میں عالمی مباحثہ ان کے درمیان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور تاریخ کے طور پہ پیش بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ تھا کہ جہری نماز جو ہے, ٹھیک ہے, جہاں امام کیا ہے بلند آواز سے قرات کرتا ہے, اس میں کیا ہے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے اور قرات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بلکہ امام کی قرات بھی مقتدی کی طرف سے کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن کی دلیل بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے, تو اس آیت کی روشنی میں بالکل ظاہر سی بات ہے امام قرات کرے گا تو مقتدی خاموش ہوگا. لیکن امام اوزاعی کا جو موقف ہے اس میں یہ کہ مقتدی کو ہر حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی امام قرات بلند آواز سے کر رہا ہو یا خاموشی سے, یعنی چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے اوپر لازمی ہے. یہ امام اوزاعی کا موقف تھا. ٹھیک ہے, اور وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ قرآن پاک میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے, یعنی یہ دلیل کے طور پہ جو ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یعنی اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث کو جو اپنی دلیل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ تاریخی کتب میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ درمیان یہ مسئلہ جو ہے موضوع بحث تھا اور دونوں نے اپنے دلائل پیش کیے. مباحثہ جو ہے علمی انداز میں بھی ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کی دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کی.
रही बात इमाम क्या नाम है, इमाम औज़ाई ने इमाम आजम अबू हनीफा से कहा कि मुक्तदी को सूरह फातिहा लाज़मी पढ़नी चाहिए वरना नमाज नहीं होगी। इमाम आजम ने जवाब दिया कि जब इमाम बुलंद आवाज से क़िराअत कर रहा हो तो मुक्तदी का काम क्या है, इस्तिमा है। इस्तिमा यानी सुनना है, ना कि क़िराअत करना है, क्योंकि कुरान सुनने का हुक्म देता है। अब हम लोग अहनाफ में से, तो अहनाफ के नजदीक क्या है, जहरी नमाजों में मुक्तदी को खामोश रहना है, जबकि सरी नमाजों में क्या है, सूरह फातिहा पढ़नी है। इमाम औज़ाई के नजदीक हर हालत में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। ठीक है, ठीक है हजरत। समझ में आया? चलिए ठीक है, टाइम हो गया।